جو انہوں نے اظہار کیا کہ اتنی تیزی سے اور اتنی بڑا ڈیلیگیشن جو وہ لے کر آئے اور بڑے اچھے مذاکرات ہوئے بٹوین بزنس ٹو بزنس. لیکن یہ دیکھیں اس کا ایک پس منظر ہے کہ پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارے معاشی اہداف ہیں وہ سب صحیح سمت میں جا رہے ہیں. جو تجارتی خسارہ ہے وہ اب بالکل قابو میں ہے. اٹ ول بی لیس دین $1 بلین فار دا انٹائر فسکل ایئر. ایگریکلچر جی ڈی پی ماشاء اللہ ہماری گرو کر رہی ہے 5% پہ آن دا بیک آف بمپر کراپس. اس کے علاوہ جو ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 دنوں کے امپورٹ کور پہ جا چکا تھا جو اب 9 بلین سے ایکسیڈ کر چکا ہے اور ناؤ اٹ وی آر کلوز ٹو 2 months آف امپورٹ کور. کرنسی الحمدللہ اسٹیبل ہے. انفلیشن جو 38% پہ تھی وہ اب 17% پہ آ چکی ہے اور بتدریج کم ہو رہی ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک میں استحکام آ رہا ہے, معاشی استحکام آ رہا ہے اور کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. میں نے سعودی ڈیلیگیشن کی بات کی لیکن کچھ سرمایہ کار امریکہ اور یورپ سے بھی پچھلے 2 دنوں سے میں ان کے ساتھ ملاقات میں ہوں اور سو ملک جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ صحیح سمت میں بڑھ رہا ہے. آپ کو آلریڈی علم ہے کہ IMF والی ٹیم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس مہینے آئے گی تاکہ ہم ایک بڑا اور لمبا پروگرام ان کے ساتھ کریں جس میں اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. ایک تو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ پرماننس کی طرف لے کے جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جس میں ہم نے ٹیکس کو بڑھاوا دینا ہے. ٹیکس ٹو GDP میں بار بار بات کرتا ہوں 9% جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے تو اس کو ہم نے 13 سے 14% کی طرف لے کے جانا ہے. انرجی کی جو ریفارمز ہیں جو پاور منسٹر صاحب اور پیٹرولیم منسٹر اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے جو خسارے ہیں ان کو کم کرنا ہے اور اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. تو دیکھیں یہ تو سارے وہ اقدام ہیں جو ہم نے ریونیو بلڈنگ میجرز کی طرف کرنے ہیں. پھر ہم نے اپنے اخراجات کو جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اب اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں. میں ہمیشہ حکومت سندھ کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا ماڈل استعمال کیا ہے. اس کو فیڈریشن میں بھی استعمال ہونا چاہیے اور بھی جو ہیں صوبے اس میں بھی استعمال ہونا چاہیے تاکہ جو انفراسٹرکچر ہم نے آگے بلڈ کرنا ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ جو ہے پالیسی فریم ورک دے اور وہ اس کو آگے لے کے چلے. اب اسی میں ہم اور بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پینشن ہے سارا سلسلہ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی بڑی لائبلٹی ہے پر اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا ہے اور اس میں اس کو 2 نظریوں سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ صحت دے اور لمبی عمر دے تو میں تو یہ کہتا ہوں ایج از ناؤ جسٹ اے نمبر. 60 از دا نیو 40. تو یہ میں جس ادارے کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں بھی ہم نے یہ پچھلے سال ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پہلا قدم اٹھایا تھا کہ ریٹائرمنٹ ایج جو ہے ہم نے 60 سے 65 سال کر دی تھی بیکاز دوز آر یور موسٹ پروڈکٹیو ایئرز اور اسپیشلی جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کا تو پورا نچوڑ جو ہے وہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بائی ایکسٹینڈنگ دا ٹرم. اور دوسرا یہ ہے کہ اوبیسلی جو پینشن کا بوجھ ہے اس کو اس طریقے سے بائی چینجنگ دا سروس اسٹرکچرز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ایک دم آپ کو سوئچ آن کر دیں تو یہ ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو اس طرف اب لے جانا ہمیں پڑے گا تاکہ یہ جو پینشن کے خاص طور پہ جو خرچہ ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے قابو میں آئے. تو یہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اس وقت ہماری ترجیحات کیا ہیں. تو ود دیٹ آئی تھنک آئی ول ٹرن اوور ٹو لاء منسٹر صاحب. بہت شکریہ جی. وزیر اعظم صاحب کی جو ویژن کے مطابق اس دفعہ یہ بھی ہدایت ہے کہ جو کام ہو رہے ہوں حکومتی سطح پہ وہ عوام سے شیئر کیے جائیں اور عوام سے شیئر کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ آپ لوگ ہیں کہ میڈیا کے ذریعے شیئر کیا جائے تاکہ جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, جو افواہ سازی ہوتی ہے, جو باتوں سے باتیں بنتی ہیں, اس پہ وی لاگز ہو رہے ہوتے ہیں, اس پہ کہانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے کافی حد تک ڈائر ڈاؤن کر جاتی ہیں. تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ بھی ہمارے ایجنڈے کا دیکھیں. ایک بات بڑی بنیادی سی ہے آج کے ماڈرن زمانے میں جو ملک سروائیو کرتا ہے وہی آگے بڑھے گا. اور سروائیو کہاں پہ کرنا ہے؟ معاشی طور پہ.
اگر ہماری معیشت ٹھیک ہے, ہماری اکانومی ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ العزیز پھر ہر چیز ٹھیک ہوگی. اور یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اکنامک سٹیبلٹی سے جڑے ہوئے ہیں دونوں چیزیں. تو اس لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے اب ناؤ اور اینڈ نیور والی بات ہے, پرفارم اور پیرش والی بات ہے, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں صرف باتوں سے گزارا نہیں ہوگا, ہمیں پریکٹیکل سٹیپس لینے ہیں. تو سیکٹورل ریفارمز بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہیں. آپ نے دیکھا جو پارلیمان نے پہلی لیجسلیشن کی ہے وہ بھی ٹیکس کی لٹیگیشن کے حوالے سے ساری ریفارمز تھی, کہ کس طرح سے جو 2700 ارب کے قریب ہمارا فسکل ریونیو ہے وہ وہاں پہ سٹاک اپ ہے, اس کو تیز کرنے کے لیے اور آئندہ اس طرح کے جو سٹاک اپس ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے وہ ٹریبیونلز اور کمشنر اپیلز کی رجیم کو چینج کیا, وزیر اعظم نے اپنا اختیار چھوڑا, انہوں نے کہا یہ اب میرٹ پہ ہوگا, اوپن امتحان کے ذریعے ہوگا, اور بہت ساری چیزیں اسی طرح کی. پینشن ریفارمز پہ بھی جو بات ہو رہی ہے وہ اسی حوالے سے ہو رہی ہے, اور یہ اکراس دا بورڈ ہوگی. اس میں ابھی ایج کی حد تک کلیئرٹی نہیں ہے کہ ابھی سال ہے, 2 سال ہے, 5 سال ہیں, 3 سال ہیں, کیا ہیں, لیکن ایک اصولی فیصلہ ہے حکومت کا کہ ہمیں یہ ایک بہت بڑا جو پبلک سیکٹر ہے, ہمارے ہاں باقی ملکوں کی نسبت اس ریجن میں اور بھی ہیں, لیکن جو ہمارا سرکاری ملازمین یا افسران کا پول ہے وہ بہت بڑا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جب آپ کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس اور پینشن جڑی ہوتی ہے تو آپ کے جو سالانہ اخراجات ہیں اس کا ایک بہت سارا حصہ, جیسے وزیر خزانہ صاحب نے کہا, اس پہ نکل جاتا ہے. تو اس کی مینجمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, جن کے پاس تجربہ ہے, انسٹیٹیوشنل میموری ہے, آپ ان سے استفادہ رکھیں, اور اس طرح سے آپ کی جو فائنینشیل برڈن ہے فوری طور پہ جو آپ کو اس بریدنگ سپیس دے گا اس گھٹے ہوئے ماحول میں, معاشی طور پہ گھٹے ہوئے ماحول میں, اور وہ اکراس دا بورڈ ہوگا, اس میں سارے اداروں کی, اور اس کے لیے لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے. سول سرونٹس ہیں اس میں آپ کی آرمڈ فورسز ہو سکتی ہیں, اس میں آپ کے جو باقی جوڈیشل آرگنز ہیں, ایگزیکٹو کے جتنے آرگنز ہیں وہ سارے ہوں گے. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر رکھی ہے جو کہ وزیر خزانہ صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے, ہم بھی اس کے اراکین ہیں. یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو باتیں چل رہی ہیں یا جو ڈیسیجنز بیسک ہو رہے ہیں وہ عوام سے شیئر کریں تاکہ فیڈ بیک آئے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ وزیر اطلاعات ہفتے میں 3-4 دفعہ مختلف وزراء کو آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے تاکہ افواہوں کی بجائے خبروں پہ دار و مدار ہو. بہت شکریہ. دیکھیے میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا, بڑی تفصیل کے ساتھ آنریبل منسٹر فائنانس نے, آنریبل منسٹر لاء نے روشنی ڈالی کہ دیکھیے ہم تاریخ کے جس موڑ پہ کھڑے ہیں, ہم ایک ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں, ہم ریفارمز کرنے جا رہے ہیں, اصلاحات کرنے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ معیشت کو لے کے جتنے اشاریے ہیں تمام مثبت ہیں, اور وہ ہم بات کریں تو چلیں ہم تو حکومت میں بیٹھے ہیں, مگر جب عالمی جو بہت ہی اچھی شہرت کے حامل جریدے اس پہ بات کرتے ہیں, عالمی ادارے اس پہ بات کرتے ہیں, اور عالمی ادارے اس کی ستائش کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے اوتھینٹسٹی کا کہ یہ تمام جو اشاریے آپ کو دیے جاتے ہیں یہ مثبت ہونے کے ساتھ ساتھ 100% درست بھی ہیں. اب معیشت کی سمت تو ٹھیک ہونے جا رہی ہے, اور اس سے تفصیل سے روشنی ڈالی آنریبل منسٹر فائنانس نے. مگر دیکھیے جو پینشنز کا ایک بوجھ ہے, وزیر اعظم صاحب نے جب چارج سنبھالا تو انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ ہم حکومتی اخراجات کم کرنے جا رہے ہیں, یعنی جہاں پہ ہم ریونیوز کو بڑھانے جا رہے ہیں وہاں حکومتی اخراجات بھی کم کرنے جا رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اخراجات میں کمی میں ایک بہت بڑی ہرڈل پینشنز کی ہے, اور یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے جو حکومت پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے. اور دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑی ہے, جس طرح منسٹر فائنانس نے بات کی. تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ تمام اداروں پر لاگو کرنے کی تجویز ہے. یہ جس طرح میڈیا میں کچھ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے کہ جی وہ کسی ایک ادارے کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے, تو یہ سرکاری محکموں میں, اداروں میں یہ اکراس دا بورڈ لاگو ہوگا جب بھی اس کی منظوری ہوئی. ابھی تو تجاویز اس پہ طلب بھی کی گئی ہیں, اس پہ غور و فکر بھی کیا جا رہا ہے, مگر جس طرح منسٹر لاء نے فرمایا کہ غلط فہمی سے, قیاس آرائیوں سے بچنے کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو بھی معاملہ زیر غور آئے کابینہ کے سامنے یا حکومت کے پاس کسی بھی فورم پہ,
اس کو آپ کے سامنے بھی رکھ دیا جائے تاکہ اس پہ مناسب تجاویز بھی آ جائیں اور ہم جو ہے وہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز سے بھی بچ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پینشنز کا بوجھ کم کرنا اور پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کے مطابق سروس کا دورانیہ بڑھانے کے حوالے سے جو معاملات زیر غور ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں اور ان پر سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. تو جب یہ تجاویز جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر جائیں گی تب بھی آپ کو اس پر آگاہ کر دیا جائے گا. مشتاق گمان صاحب بزنس ریکارڈر سے. سر ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کو موجودہ چیلنجز ہیں, یہ تو آپ نے فیوچر کی بات کی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا چیلنجز ہیں؟ اور دوسرا سر آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ ایج بڑھانے جا رہے ہیں تو یہ جو لاکھوں لوگ مطلب سال کے جو نوجوان نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں گے, اور یہ کیا باقی کوئی چیف جسٹس صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس سے ہی کوئی لنک تو نہیں کرتا؟ دوسرا کل جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا وہ کوئی جوڈیشیل جو ایکٹیویزم کی طرف تو نہیں جوڈیشی جا رہی ہے اس معاملے میں؟ تو مشتاق صاحب دیکھیے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں, کیونکہ یہ شروع ہوا جو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا جو اس وقت فیز ہے ہمارے پاس, تو وہ شروع ہوا جب پرائم منسٹر نے 9 month اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کو ہی ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از نو پلان بی, اسی لیے اس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ انہوں نے اس کو آگے ایز اے سیڈ ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ اس کو سکسیزفلی کنکلوڈ کیا جائے. بیکاز وہ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اور تیسری چیز اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آ رہی تھی. تو یہ جو ہمارا پروگرام سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا الحمدللہ, جس کے 29 اپریل کو ہمیں یہ $1.1 بلین کی آخری جو ہے قسط ملی, اب اس کو ہی ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اب آگے جو لے کر جانا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ پروگرام یہی ہوتا ہے کہ جی آپ 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں. اب یہ 24ویں پروگرام میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی بات نہیں ہے, ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا ہے. اگلے 1 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے, اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے, اگلے 3 سال میں کیوں کرنا ہے. کیونکہ یہ ہم ابھی سے ایگزیکیوشن اس کی شروع کریں گے تو انشاءاللہ وی ول ناٹ گو انٹو دا نیکسٹ آئی ایم ایف پروگرام. اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, اس میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جس کے لیے سارے انویسٹرز آئے ہوئے تھے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے واپس کیپٹل مارکیٹس میں جانا ہے, کمرشل بورنگ میں جانا ہے, تاکہ وی ڈو ناٹ رن آؤٹ آف ڈالرز جب ہماری گروتھ ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جی کہ جو ہمیں اس وقت کرنی ہے, اور باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کی مشاورت سے کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم آئی ایم ایف کی طرف بات کرتے ہیں, ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے اپنے جو ہمارے اپنے بینیفٹ یا فائدے کے لیے نہیں ہے. تو میں اس کو کہتا ہی یہ ہوں کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے جو سپورٹڈ, ہیلپڈ, اسسٹڈ اینڈ فنڈڈ بائی آئی ایم ایف, اور اس امبریلا میں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. آپ اگلی بات کیجیے. گھومن صاحب کے سوال کا جواب شاید صلاح صاحب کا بھی اسی میں آ جائے گا. دیکھیے یہاں ایک تو ہم اسپیکولیشنز پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. یہ جو ریٹائرمنٹ ایج کی بات ہو رہی تھی یہ اکراس دا بورڈ, اور یہ نوٹیفائڈ کمیٹی ہے, یہ کوئی نئی نہیں ہے, اور یہ پہلے بھی ملک میں اس پہ بات ہوئی ہے, مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر ہم نے باتوں سے نکل کے ریالٹی میں داخل نہیں ہونا, حقیقت میں نہیں آنا, تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ بھی اسی کا ایجنڈا تھا اور ابھی چل رہا ہے, ابھی اس میں کچھ فائنل نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بی دیٹ اٹ میں دا سول سرونٹس ہیں یا آرمڈ فورسز والے ہیں یا جوڈیشری ہے, جو بھی کرنا ہے اس کے لیے ان کے اپنے اپنے ایکٹس ہیں, ان میں ترامیم ہونی ہے اور بعض جگہ پہ آئینی ترامیم بھی ہوں گی. یہ سارا کچھ ممکن تب ہوگا جب پارلیمنٹ آن بورڈ ہوگی, ساری کی ساری پارلیمنٹ, اور اس میں مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی جب یہ ہمارا پارلیمانی سال شروع کیا تو انہوں نے اپوزیشن کو اس ساری پولرائزیشن کے باوجود اور اس تناؤ کے باوجود انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ سے ہم پہلے شیئر, یہ جو میں نے کہا یہ ٹیکس لاز والا بل ہے, یہ بل ہم نے لیڈر آف اپوزیشن اور چیف وپ سے ان ایڈوانس شیئر کیا. اس کے بعد ہم نے سینٹ میں بھی ان کے نمائندے سید علی ظفر صاحب کو کمیٹی میں بٹھایا ساتھ, اور مل کے یہ کام کیا. انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے جو اچھی چیزیں تھیں وہ مانی, جن پہ اعتراض تھا ہم نے انہیں منایا یا انہوں نے ہمیں منا لیا. اس کے باوجود پارلیمان کا ایک حسن ہے کہ وہاں پہ شور شرابہ ہوتا ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے, ہوا, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ لا پاس ہوا, کوئی اس طرح بائیکاٹس نہیں ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ یہ ایک ڈیلیکیٹ سا کام ہے لیجسلیشن، اس کے ساتھ ملک کے مسائل جڑے ہوئے ہیں جو کہ حل ہوتے ہیں، تو چیزوں کو آئسولیشن میں نہ لیا جائے. آپ نے کہا کہ اب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ نظر آ رہا ہے. کل والا جو کیس ہے میری اس پہ رائے آ چکی ہے. میں ایک وکیل کے طور پہ سمجھتا ہوں، اور یہی گورنمنٹ کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کل کے لیے، کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد اب یہ طے شدہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ جہاں پہ آئینی تشریح کا معاملہ ہو وہاں پہ کم از کم 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ مقدمہ سنے گا. اس کیس میں اسٹریٹ فارورڈ کل کے انٹرم آرڈر میں بھی آپ نے دیکھ لیا آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کی انٹرپریٹیشن اور 224 کے کچھ حصوں کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے. اب کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ کیسز لگائے ہی 5 رکنی بینچ کے سامنے جائیں، کیا ہی اچھا ہو کہ عبوری حکم بھی لارجر بینچ ہی دے، کیا ہی اچھا ہو کہ فریقین جن کو سسپینڈ کیا گیا کل، ان کو ایک رائٹ اکرو ہوا تھا، غلطیاں صحیح، ان کو موقع دیا جاتا، نوٹسز دیے جاتے. نہ اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے، نہ اجلاس جاری تھا، نہ کوئی لیجسلیشن تھی. تو اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ پھر مختلف وہم میں وسوسے پیدا کرتی ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے کل اپنا موقف، حکومتی موقف آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب قانون موجود ہے، جس قانون کو میری معزز عدالت عظمیٰ نے ہی اپروو کیا، یعنی کہ اس کو اپ ہولڈ کیا جب اس کی وائرس چیلنج ہوئی، اور اب وہ لیٹر آف لا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے سامنے جاتا. تو یہ بات ہے. صدا اللہ صاحب 1 منٹ کیا اور صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو پرائم منسٹر خود طارق صاحب نے بتایا تھا کہ اختیار پہ خاص توجہ ہے، لیکن ریٹیلر کی رجسٹریشن ہو، سم بلاک ہو، یا ان کے جو اختیار کے لوگ سینئر لوگ ٹرانسفر کیے ہیں، تینوں میں کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناکامی سی نظر آ رہی ہے؟ ریٹیلر کا تو بالکل فیل ہو گئی. دوسرا سر انفلیشن کم ہوا ہے، کور انفلیشن بھی 15.5% پہ آ گیا ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ وہی کڑا ہے، یہ کیا ڈیمانڈ ہے کوئی آئی ایم ایف کی یا کچھ اور؟ تو دیکھیں دو آپ کے سوال ہیں. پہلے کو ذرا مینیج ذرا کر لیں کہ پہلا جو مہینہ تھا ریٹیلر رجسٹریشن کا یہ تھا والنٹری. ٹھیک ہے، والنٹری یہاں کام بڑا کم ہوتا ہے. تو اب یہ مئی اور جون ہے جب ہمیں اس کو آگے لے کر جانا ہے. دیکھیے جس سلسلے میں ہم چل چکے ہیں نا، کہ جو ہمارے پاس 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ ہے، جو آج ہمارے پاس ہیں لاز، ان کو ہم نے انفورس کرنا ہے پراپرلی. اور دوسرا جو ہے، اور اس میں یہ پوائنٹ آف سیل مشینوں کا ہے، ٹریک اینڈ ٹریس کا ہے. ٹریک اینڈ ٹریس پہ بھی میں ایک مفصل آپ سے گفتگو کروں گا کہ جہاں فنکشنالٹی اویلیبل ہے، جہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہمیں محصولات میں اضافہ ہونا تھا وہ پچھلے 3-3.5 سال میں ہم نہیں کر سکے. تو لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، رائٹ؟ آئی تھنک دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس اب چارہ نہیں ہے. ہمیں یہ چیزیں اب جس سمت پہ ہم چل پڑے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا گا. مجھے خود بتائیے کہ 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، یہ کس طرح یہ ملک چل سکتا ہے؟ میں نے اس دن بھی یہ کہا، اور میں نے بڑے مدمانہ طریقے سے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو بہت وسائل بھی دیے ہیں اور ان کو بہت بڑا دل بھی دیا ہے جو فلینتھرپی کا ہے. اور اتنی گیونگ ہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو گیونگ ہے اس سے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتال تو چل سکتے ہیں. فلینتھرپی سے ملک نہیں چل سکتے. ملک صرف ٹیکسز دینے ہی سے چل سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا موقع دیں. ابھی یہ ہم نے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ٹو دس از ویری امپورٹنٹ. اور جب میں نے مشاورت کی بات کی ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ جو سم والا معاملہ اٹھایا ہے، اس میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ فورن انویسٹر ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. فورن انویسٹر کیسے ناراض ہو سکتے ہیں اگر ان کے ممالک میں یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے یہ 18% ہے، کسی کے 25% ہے، کسی کا 30% ہے. تو اگر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس 3,000 4,000 5,000 10,000 کے وہ موبائل کے بل دے رہے ہیں، وہ فائلنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ ساری چیزیں. اچھا، یہ تو آپ کا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کئی چیزوں پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑھتے رہیں گے. جو آپ کا سوال ہے اباؤٹ دا پالیسی ریٹ، دیکھیں یہ میں اگین بڑے مدوانہ طریقے سے بات کروں گا. یہ اسٹیٹ بینک کا پرویو ہے، ایکسچینج ریٹ، مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ اینڈ پالیسی ریٹ.
لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت پر امید ہوں کہ جس طرح یہ انفلیشن نیچے آ رہی ہے تو یہ پالیسی ریٹ انشاءاللہ نیچے آنا شروع ہوگا. اس میں اوبیسلی گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ 25-26% پہ نئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ ہمیں جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے انہوں نے بڑا خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ ستمبر ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سپٹمبر 2025 تک یہ 5-7% پہ آ جائے گا. تو آئی ایم شیور جی انشاءاللہ کہ یہ ہم جون جولائی اگست میں ہمیں یہ ریٹ نیچے آتا نظر آئے گا. مہتاب حیدر صاحب دی نیوز سے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی بات چیت چل رہی ہے سر اس میں تو یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن کا پاکستان آ رہا ہے, آپ کا پروگرام کا سائز کتنا ہوگا, کیا کلائمیٹ فائنینس کو آپ کریں گے, اور دو فوکس ہے سر, ایک محصولات اور دوسرا اخراجات بھی کریں. کیا پینشن کے علاوہ جو سبسڈیز کا نظام ہے اس کے اندر بھی کوئی میجر اصلاحات آ رہے ہیں؟ اور لا منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پروپوز کر رہے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کر رہے تھے اور یہ جو ایج بڑھانے کی ہے, کیا اس کے تحت آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی زیر غور ہوگی یا وہ بھی کی جا سکے گی؟ اس کے اندر بھی کوئی آرمی ایکٹ کے اندر آپ پروپوز کریں گے چینجز؟ چلیں میں پہلے جواب دے دوں پھر لا منسٹر صاحب آپ کو جواب دیں گے اس کا. مہتاب صاحب دیکھیے یہ آپ کا جو سوال ہے آئی تھنک کہ انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا مشن اگلے 7 سے 10 دنوں میں یہاں آئے گا, اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اس میں جو کانٹورز ہیں, جو اس کے خد و خال ہیں پروگرام کے, کتنا عرصے کے لیے ہوگا اور اس کا حجم کیا ہوگا, ایگزیکٹلی یہی ہم ڈسکشنز یہاں کریں گے انشاءاللہ اگلے 8-10 دنوں میں. تو اس میں پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ رکھیں گے جب وہ کنکلوڈ ہو جائے گا, جو ہمارا وہ تقریباً 10 دنوں کے لیے یا 2 ہفتوں کے لیے یہاں موجود ہوں گے. ایک تو یہ بات. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کلائمیٹ ریزیلینس کی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ ہم ضرور ان سے بات کریں گے, اور لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں سیکوینشلی لے کر جانا ہے. تو پہلا یہ ہوگا جو ہماری پرائرٹی ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے انشاءاللہ وہ گیٹس انٹو پلیس, کیونکہ جو کلائمیٹ ریزیلینسی والی بات ہے وہ ہمیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس کے بڑے کلیئر مائل سٹونز ہوں گے, اس کے بڑے کلیئر ڈیلیوریبلز ہوں گے. تو لیکن یہ بات ہم نے ان سے ضرور کی ہے, ان سے بھی کی ہے مہتاب صاحب. اور میں جب اجے بنگا صاحب کو ملا ورلڈ بینک گروپ کے جو ہیں ہیڈ, ان کے ساتھ بھی خاص طور پہ 2 چیزوں پہ ان سے بات ہوئی کہ ورلڈ بینک گروپ کی سپورٹ ہمیں ملنی چاہیے, کیونکہ ہم صرف آئی ایم ایف کی بات کر کے پھر رک جاتے ہیں, بٹ اور بھی مالیاتی ادارے ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں, بوتھ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی ٹرانسفر, تھاٹ لیڈرشپ اینڈ فنڈنگ. تو ان سے 2 چیزوں پہ خاص طور پہ بات ہوئی ہے. کلائمیٹ پہ بات ہوئی ہے, اور خاص طور پہ اڈیپٹیشن فائنینس میں ہمیں بہت ڈفرینٹ سورسز پہ جانا پڑے گا. اور دوسری مہتاب صاحب ڈیجیٹلائزیشن پہ بات ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے ایف بی آر کی تو ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ٹو اینڈ انشاءاللہ ہم نے بات کی ہے, اور اس کے بارے میں بھی آپ سنیں گے کہ ہم وہ کانٹریکٹ انشاءاللہ سائن کرنے جا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ کو ہم انشاءاللہ مدعو بھی کریں گے اس تقریب کے لیے. لیکن یہ جو کلائمیٹ والا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جی, اور یہ ہم ہر سورس استعمال کریں گے انشاءاللہ فار دا فنڈنگ اینڈ فائنینسنگ. لا منسٹر صاحب جی بہت شکریہ جی. وہ سوال کا جواب دے لوں. مہتاب صاحب نے پوچھا, دیکھیے میں نے شروع میں بڑی وضاحت سے بتایا کہ نہ کوئی ابھی بل تیار ہوا ہے, نہ کوئی لیجسلیشن جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کیونکہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اس کو مینڈیٹ یہ دیا, اور اس کے 2 اراکین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی یہ ہدایت ہے, اور کابینہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ لوگوں کو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے. یہ جو اوور نائٹ ڈیسیجنز آ جاتے ہیں بہت بڑے, ان سے جتنا اجتناب کئی دفعہ ایمرجنسی میں دینے پڑتے ہیں, جتنا اجتناب کیا جائے بہتر ہے. اب اگر پینشن ریفارمز کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یوتھ بھی بہت بڑی ہے, لیکن یوتھ اس سے رکے گی نہیں, کیونکہ ہماری جو سینکشن اسٹرینتھس ہیں وہ 18 کروڑ 20 کروڑ پہ, آج ہم 24 کروڑ ایکسیڈ کیے بیٹھے ہیں. آپ کورٹس کی بات کر لیں, آپ سول سرونٹس کے اسٹرکچر کی بات کریں, ایون پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی رومز اسی طرح بنیں گے. تو جب یہ امپلیمنٹ ہونے کی بات آئے گی تو اس میں پھر یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ نائب قاصد کو دے دیں اور ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو نہ دیں, ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو دے دیں اور کلیریکل سٹاف کو نہ دیں, درمیان والے آفیسرز کو دے دیں اور نیچے والوں کو نہ دیں. پھر یہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے, تاکہ اس کا جو افیکٹ ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی یہ کہ اوپر سے شروع کر کے نیچے تک آئے, اور صحیح معنوں میں جو آپ کو ایک فائنینشیل بریدر ملنا ہے وہ بھی اسی صورت میں ملے گا. تو
تو یہ ایکسپرٹس ہمیں بتائیں گے جب یہ چیزیں فائنل ہوں گی, سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. میں نے پہلے بھی جو پچھلے دنوں میں جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں بات کی تھی, اگر حکومت کی نیت صاف نہ ہو تو کوئی ضرورت نہیں تھی اتنے بڑے ہاؤس میں یہ بات سامنے رکھنے کی کہ لوگوں کو تحفظات ہیں, بار باڈیز کو, پارلیمان کے اراکین کو, عوام کو, کہ ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ سارا کچھ عدالت کے اندر ہی چلا گیا ہے اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 15 سال سے ہو رہے ہیں. 19ویں ترمیم کیسے ہوئی یہ بھی سب کو پتہ ہے, کیوں روکا گیا 18ویں ترمیم کو یہ بھی سب کو پتہ تھا. تو میں نے تو اوپن ہاؤس میں بات کی تھی اور وہ پبلک, انہوں نے پھر پریس ریلیز بھی جاری کیا, شام کو ایک ٹی وی پروگرام میں بھی میں نے بات کی. ہم کوئی چیز انڈر دا کارپٹ رکھ کے نہیں کریں گے, جو بات کریں گے وہ سٹیک ہولڈرز کو, اگر فوج کی بات ہوگی تو ملٹری کے جو ہائی اپس ہیں جو وہاں پہ پالیسی ساز ہیں انہیں آن بورڈ رکھا جائے گا. اگر عدلیہ کی بات ہوگی تو جو عدلیہ کے سینئرز ہیں ان سے ضرور جس حد تک قانون ہمیں اجازت دیتا ہے انگیجمنٹ کی وہ ہم کریں گے. اگر سول سرونٹس کی بات ہوگی تو ہمارے جو بیوروکریٹک سرکلز ہیں وہ آن بورڈ ہوں گے. ہم لوگ کوئی چیز ایسی نہیں کرنے جا رہے جو کہ کنٹروورسی پہ کنٹروورسی ڈالے اور چیزوں کو کمپلیکیٹ. لاسٹ کوسچن جی, اس کے بعد ای سی سی کا اجلاس ہے, فائنانس میں جانا. لاسٹ کوسچن مدثر رانا, دنیا نیوز. ایک منٹ چلے دو لاسٹ لے لیتے ہیں, ایمیکیبلی کر لیتے ہیں. آپ کر لیں, پھر آپ کر لیں. انہوں نے ای سی سی کے لیے بتائیے کر لیں اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرنا میری تو کم از کم مجبوری ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ایک ایسے صاحب جو اس سے پہلے پاکستان میں کئی دفعہ فائنانس منسٹر رہے ہیں, رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ وہ آپ کی رستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اینڈ آف دا ڈے آپ ہمیں یہ کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ جناب مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. دیکھیے میرے دو کیبنٹ کولیگز یہاں دو کیبنٹ کولیگز ادھر بیٹھے ہیں اور میں بڑی بڑی کلیئرلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری کیبنٹ جو ہے ہمارے ساتھ ہے, اس میں یہ مشاورت ہوتی ہے, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت میں نے جیسے ذکر کیا, ملک جہاں اس وقت کھڑا ہے اور لاء منسٹر صاحب نے بھی اس کو بات کی, یہ اس وقت ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی بھی سیاست میں اس میں پڑیں, بیکاز وی آر ایکچولی آن اے گڈ ٹریک. اور یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے اس وقت کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. دیکھیے انہوں نے بھی وہ سوالات پوچھے آن دا ٹیکسز ایٹسیٹرا. دیکھیے آپ کب تک آپ انہی شعبوں پہ اور بوجھ ڈالتے رہیں گے. یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ آج سیلریڈ کلاس جو ہے اس کو 50,000 پہ جو ہے ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے. 1 لاکھ جب ہوتا ہے تو 10% کے دار و مدار میں آ جاتے ہیں. تو باقی بھی جو میرے بہنیں اور بھائی ہیں وہ بھی وہی سڑکیں استعمال کرتے ہیں, وہ بھی وہی سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے آتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک طبقہ جو ہے اس پہ ہم اور ٹیکسز ڈالتے رہیں اور دوسرے جو ہیں ہمارے, اللہ کا بڑا شکر ہے جی, سو فار سو گڈ. نہیں جی بس آخری نہیں ادھر صحیح آئے گا. جی بتائیے جی. اکتوبر 2023 سے پاکستان اور چائنا, کمرشل بینک آف چائنا اور ICBC سے $60 کروڑ قرض کے لیے کوئی بات چیت کر رہا ہے. وہ بات چیت کس سٹیج پہ ہے, یہ ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوگا؟ سیکنڈ کویسچن میرا یہ ہے, سر آپ بات کرتے ہیں 13 سے 14% ٹیکس ٹو GDP ریشو. اٹس مین کہ آپ 13 سے 14 ہزار ارب روپے سے زیادہ کا ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ کمنگ فسکل ایئر کے لیے آپ ٹارگیٹ دے رہے ہیں؟ اور ایسے میں جب آپ کی مشینری 9,000 ارب روپے 9,415 ارب کا ٹیکس ٹارگیٹ نہیں اچیو کر پا رہی, کیسے یہ مشینری کامیاب ہو جائے گی اتنا بڑا ٹیکس؟ دیکھیں یہ جو آپ کا یہ ٹیکس ٹو 13 to 14% ہے, یہ تو ہمارا پلان ہے نا کہ اگلے 3 سے 4 سال میں کرنا. تو انشاءاللہ یہ جو اماؤنٹ آئے گا یہ ہم بتدریج بڑھاتے جائیں گے. دیکھیں اس سال بھی 29% کا اضافہ ہوا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا ابھی آنے تو دے لو, جون تو آنے دیں آپ, تو اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو دیکھیے لیکن یہ ٹو آنسر یور کویشچن, دس از اے میڈیم ٹرم پلان وچ از 3 to 4 year ٹائم پیریڈ کہ ہم اس کو 13 سے 14% تک پہ لے کے جائیں. اس کو لے کر تو اور بھی آگے جانا چاہیے. اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, دیکھیے چائنا ہمارا جو ہر قسم کی جو ہماری مدد ان کے ساتھ G to G ہے,
کمرشل بورونگ ہے, اور میں نے تو آپ نے جو اس کا ذکر نہیں کیا, یہ تو آپ صرف بینک بورنگز کی بات کر رہے ہیں. میں نے بات کی ہے کہ ان کے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوگا, لیکن اس کے لیے ہمیں کریڈٹ انہانسمنٹ چاہیے ہوگی, اور پینڈا بانڈ کی میں نے جو بات کی ہے, تو ہم نے ہر چیز کرنی ہے ان کے ساتھ. ان کے جو سینٹرل بینک ہے ان کے ساتھ بھی ہے, جو کمرشل بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی ہے, اور ان کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ایکسیس کرنا ہے, بیکاز اٹس اے ویری گڈ پارٹ. Thank you very much.